آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ریلائبل گروپ کمیونیکیشن کیا ہوا کرتی ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوا کرتے ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. دیز آر دا objectives that we want to achieve. First, the basic understanding of the reliable group communication, then reliable multicasting schemes. What are the reliable multicasting schemes and how they are implemented? First, we would like to have a look on a basic definition or basic explanation of the reliable group communication. Reliable multicast services guarantee that all messages are delivered to all members of a process group. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز آپ کے پاس آ سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ہی میسیج ملٹیپل ریسیورز کو سینڈ کرنا پڑے. سپوز کر لیں ایک کنٹرولر ہے، وہ کنٹرولر اپنے جتنے بھی فردر کمپیوٹنگ نوڈز ہیں ان کو ایک سیم میسیج جو ہے وہ سینڈ کرنا چاہتا ہے. تو ان دیٹ کیس آپ اس میکانزم کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اب اس میں جو ایڈوانٹیجز ہم گین کرتے ہیں یا جو فیچر ہم گین کرتے ہیں وہ یہ کیا ہوا کرتا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی ایک سینڈر نے اپنے کچھ میسیجز سینڈ کیے ہیں کسی بھی گروپ کو، تو ان کا جو فیچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمام کے تمام میسیجز جو ہیں وہ سیکوینس کے اندر، جس سیکوینس کے اندر ڈیلیور کیے گئے ہیں اسی سیکوینس کے اندر جو ہے وہ ریسیور ان کو ریسیو کرے گا. اور یہ انشورٹی جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس آ جاتی ہے. اگر کسی ریسیور کو یہ میسیجز جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوئے تو ان دیٹ کیس وہ ریسیور سینڈر کو ایک میسیج بھیجتا ہے جو ایکنالجمنٹ کی بھیجتا ہے کہ آپ کے پاس اس کو وہ ایک میسیج ریسیو نہیں ہوا، اور جو سینڈر ہوا کرتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ ری ٹرانسمٹ کر دیا کرتا ہے. اب یہاں پہ جب ہم لیتے ہیں اس کی ایڈوانٹیجز یا اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ آپ نے ایک میسیج دیا اور جب سینڈر ہے وہ سینڈر جو ہے اپنے میسیج کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک سیکوینس نمبر آپ کے پاس اٹیچ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ ریسیور کے پاس جاتا ہے تو ریسیور اس سیکوینس نمبر کی بیس کے اوپر ایک تو اس کو اپنے پاس سارٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میسیج ہے، سیکنڈ یہ کہ وہی سیکوینس نمبر بیسیکلی اس کو کیا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا کہیں پہ کوئی مسنگ تو نہیں ہے. اگر کسی نوڈ کو یا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کسی ریسیور کو وہ ایک میسیج ریسیو نہیں ہوا تو ان دیٹ کیس وہ کیا کرتا ہے، ایک جو ایکنالجمنٹ اس نے بھیجنی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا کہ ایکنالجمنٹ تمام کے تمام بھیجتے ہیں اپنے سینڈر کو، اور سینڈر جب ساری کے ساری ایکنالجمنٹس ریسیو کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ انشور کر لیتا ہے کہ اوکے دس میسیج از ڈیلیورڈ ٹو آل دا ممبرس، پھر اس کو اپنے بفر میں سے وہ ریموو کر دیتا ہے. اس سے پہلے وہ بفر سے ریموو نہیں کرتا. تو جیسے ہی وہ اس کو ایکنالجمنٹ نیگیٹو ملتی ہے تو اس کیس میں اس نوڈ کی سائڈ کے اوپر اس سیکوینس نمبر کا میسیج جو ہے وہ ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. اب اس میں جو میکانزم ہے اس کے ساتھ ہم کیا اچیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ٹیمپریری نیٹ ورک فیلیئرز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں یا کچھ اور ایشوز آپ کے پاس آ سکتے ہیں جو ٹیمپریری بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، تو ہم اس بیس کے اوپر جو ہے ان ایررز کو اس کے اندر ریموو کر سکتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں. ایک جو کامن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی آپ کے پاس ایگزامپل ہوا کرتی ہے کہ وہاں پہ ٹریڈرز جو سیم گروپ کے اوپر ہیں، سیم گروپ پروسیس کے اندر فال کر رہے ہیں، تو کسی ایک جو ٹریڈ کر رہے ہیں اور کسی ایک کمپنی کے سپوز کر لیں شیئرز کی جو انفارمیشن ہے وہ ایٹ اے ٹائم براڈ کاسٹ ہوتی ہے، اور تمام کے تمام جو ریسیورز ہیں جو اس گروپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ ریسیو کر لیتے ہیں. تو یہ انشورٹی ہوا کرتی ہے کہ تمام کے تمام ٹریڈرز کو سیم انفارمیشن جو ہے وہ ریسیو ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ سنک ہوا کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیسک میکانزم آپ کے پاس کس طریقے سے ہوا کرتا ہے.
بیسک میکنزم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں کیا ہوا کرتا ہے کہ آپ کی جو سینڈنگ نوڈ ہے وہ کیا کرتا ہے، سینڈنگ پروسیس ایک سیکوینس نمبر اسائن کر دیا کرتا ہے ان تمام میسیجز کو جو اس نے ملٹی کاسٹ کرنے ہوتے ہیں، جو اس نے ملٹیپل ریسیورز تک پہنچانے ہیں، تو ان کو ایک اس نے کیا کر دیا، سیکوینس نمبر اسائن کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ یہ بھی اس پروٹوکول کے اندر جو اسکیم ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایگزمپشن یہی ہوا کرتی ہے کہ جو میسیجز ہیں وہ اسی آرڈر میں ریسیو ہو رہے ہیں جسی آرڈر کے اندر اس کو سینڈ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بھی ملٹی کاسٹ میسیجز ہیں وہ سینڈر جو ہے وہ اپنے ہسٹری بفر کے اندر جو ہے وہ لوکلی سٹور کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹور اس لیے کیونکہ وہ ہسٹری کرتا ہے، اور چونکہ یہاں پہ ہم یہ بھی ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو بھی اس کے ریسیورز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے نون ہیں، تو جیسے ہی کوئی ایکنالجمنٹ آتی ہے تو وہ اس کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ کس کس تک وہ میسیج جو ہے وہ ریسیو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی میسیج کو چونکہ تمام کے تمام اگر تو ریسیورز نے یہ سینڈ کر دیا کہ اوکے وی ہیو ریسیو دس میسیج اور پازیٹیو آپ کے پاس ایکنالجمنٹ آ گئی، تو ان دیٹ کیس اس کو بفر سے ریموو کر دے گا، اس کی ہسٹری میں ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر کسی ایک میسیج سے جو بھی ریسیونگ اینڈ کے اوپر نوڈ ہے، اگر اس نے یہ میسیج ریٹرن کر دیا کہ میں نے یہ میسیج ریسیو نہیں کیا، یعنی نیگیٹو ایکنالجمنٹ اگر اس نے بھیج دی، تو ان دیٹ کیس اس ہسٹری کے اندر چونکہ بفر کے اندر وہ میسیج آلریڈی موجود ہوا کرتا ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ری ٹرانسمٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر اس کے ایکنالجمنٹ کا اوبویسلی ویٹ کرتا ہے۔ اب یہ ایکنالجمنٹ کا ویٹ اگر اور فار ایگزامپل اگر اس کو ایکنالجمنٹ نہ ملے تو ان دیٹ کیس وہ کیا کرے گا، وہ براڈ کاسٹ کر دے گا کہ شاید کسی لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ، کیونکہ تمام کے تمام ریسیورز کا ایکنالجمنٹ سینڈر تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کی بھی مسنگ ہوئی یا تو وہ نیگیٹو ایکنالجمنٹ دے دے تو سمپل اسی کو بھیج دے گا، ادروائز وہ کیا کر دے گا، براڈ کاسٹ کر دے گا اور تمام کی تمام نوڈز کے اندر جو ہے وہ بھیج دے گا، کیونکہ یہ چانس بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ازیوم کر لیتا ہے کہ کسی کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ درمیان کے اندر بھی تو رہ سکتی ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس فیچر جو ہے وہ موجود ہوا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک گرافیکلی ہم اس کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں کہ سپوز کر لیں جیسے جو اوپر والا اے پارٹ ہے، اے پارٹ کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا کہ میسیج ٹرانسمیشن ہے، یعنی آپ کے پاس سینڈر ہے، سینڈر نے میسیج 25 جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے اور ہسٹری بفر کے اندر جو ہے اسی میسیج 25 کو اندر جو ہے وہ پٹ کر رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہوئے وہ کیا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر ریسیورز دیکھیں، ٹھیک ہے، تو جو تھرڈ ریسیور ہے، اب باقی تمام میں دیکھیں فرسٹ ریسیور جو ہے اس کی جو لاسٹ سیکوینس نمبر ہے کہ جو اس نے لاسٹ میسیج ریسیو کیا تھا وہ کیا ہے، 24 ہے، تو تمام کے پاس 24 ہے ادر دین تھرڈ ون، جس کے پاس لاسٹ میسیج کیا تھا 23rd، اٹ مینس کہ اس کے پاس کیا ہو گیا 24th میسیج جو ہے وہ کیا ہوا، مسنگ ہوا۔ اب یہاں پہ جو بی پارٹ ہے وہاں پہ کیا کرے گا، اب یہ ایکنالجمنٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جب ایکنالجمنٹس آ جائیں گی تو اس صورت میں کیا کریں گے، تمام میسیجز نے چونکہ آپ کے پاس 24 تھا لاسٹ والے پہلے ادر دین تھرڈ، تو انہوں نے کیا کیا 25 ریسیو کیا، ریسیو کرنے کے بعد جو ہے وہ ایکنالجمنٹ 25 کر دی، لیکن جو تھرڈ والا تھا اس نے کیا کیا، اس نے مسنگ جو ہے وہ کیا کر دیا، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ 24 جو ہے وہ مسنگ کا بھیجا، اٹ مینس کہ نیگیٹو ایکنالجمنٹ بھیجی۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ نیگیٹو ایکنالجمنٹ نہ آتی تھرڈ کے اندر سے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں کیا کرنا تھا کہ اس سینڈر نے دوبارہ سے پورے کے پورے سسٹم کو وہی میسیج نمبر 24 جو ہے وہ ری براڈ کاسٹ کر دینا تھا۔ تو ری براڈ کاسٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ جس کے پاس ہوتا اس نے تو اس کو ریسیو کرتے ڈسکارڈ کر دینا تھا، جس کے پاس نہیں ہے اس نے ریسیو کر لینا تھا۔ اور اگر ملٹیپل نوڈز جو ہیں کسی گروپ کے اندر سے، وہ ملٹیپل نوڈز جو ہیں وہ اگر یہ میسیج دے دیں کہ نیگیٹو ایکنالجمنٹ، تو ان دیٹ کیس جو ہے سینڈر وہ ہے اس کو
براڈ کاسٹ کر دیتا ہے اور باقی سارے کے سارے اس کو ریسیو کر دیتے ہیں. تو اس وے کے ساتھ بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ آرڈر کے اندر جو میسیج کی ڈیلیوری ہے اس کو ہم انشور کر دیتے ہیں کہ تمام کے تمام میسیجز جو ہیں وہ کمپلیٹلی اور سکسیزفلی پہنچ گئے ہیں.